ہر موڑ پر مکمل رہنمائی عطا فرمائی۔ ابھی میں نے جو قرآن کریم کی خطبہ مسنونہ کے بعد آیت پڑھی ہے، اس کا تعلق فکر آخرت سے ہے، اور جو حدیث بیان کی وہ بھی اسی موضوع کی حدیث ہے۔ انشاءاللہ باذن اللہ تعالی اس خطبہ جمعہ میں ہمارا موضوع جو ہے وہ فکر آخرت ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک مجھے حق کہنے، آپ سب کو حق سننے اور ہم سب کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین والحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ میں نے جو قرآن کریم کی آیت تلاوت کی اس کا مفہوم سماعت فرمائیں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا مومنوں کو مخاطب کرتے ہوئے، ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ جب رب ایمان والوں کو مخاطب کرے تو سمجھ لو کہ اب یا تو کوئی اللہ کے خوف سے، جہنم کے آگ سے ڈرانے والی کوئی چیز ہے، اور یا کوئی خوشخبری ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ وحدہ لا شریک دنیا کے انسانوں کو مخاطب کرے، کافروں کو مخاطب کرے، یہود و نصارہ کو مخاطب کرے، نبیوں کو مخاطب کرے، وہ سب الگ چیز ہے۔ لیکن جب مومن کو مخاطب کرے، ہم سب مومن ہیں تو کم سے کم ہم کو چاہیے کہ اپنے کانوں کی کھڑکیوں کو کھول لیں کہ اب رب ہم سے کچھ کہنے والا ہے۔ اور جس نے اپنے دل کو ایسا بنا لیا کہ جو کچھ بات ہو رہی ہے، جو رب کہہ رہا ہے وہ مجھ سے ہی کہہ رہا ہے، تو وہ کامیاب ہو گیا۔ اگر ہم یہ سوچ لیں کہ جو بات رب کہہ رہا ہے وہ مجھ سے کہہ رہا ہے، اگر یہ دماغ میں ہمارے بات آ جائے تو پھر ہم کامیاب ویسے ہی ہو جائیں گے جیسے کہ آج اقبال کو جو ہے، جو شاعر اقبال ہیں پاکستان میں جو تھے، جیسے ان کو یاد کیا جاتا ہے، قرآن کریم کے تعلق سے ان کے شعر پڑھے جاتے ہیں کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ کیونکہ اس کو سمجھ جو آئی تھی وہ تبھی آئی تھی جب ان کے باپ نے، جب وہ بچے تھے اور پڑھ رہے تھے قرآن کو، تو قرآن پڑھتے ٹائم والد صاحب نکلے پاس سے، کہا کہ بیٹا کیا پڑھ رہے ہو؟ کہا کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ تو کہ اچھا ترجمہ بھی پڑھ رہے ہو؟ تو کہ ہاں ٹھیک ہے پڑھ رہے ہو، لیکن یہ سمجھ لینا کہ جو کچھ یہ بات ہو رہی ہے رب مجھ سے کہہ رہا ہے۔ جب تم یہ سمجھ لو گے تب تمہاری قرآن بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آئے گا۔ اور پھر جب اس نے یہ جو باپ نے بتایا وہ نصیحت پکڑی مضبوطی سے، تو آج ان کو علامہ اقبال کہتے ہیں۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ شاعری میں دین جھلکتا ہے، قرآن جھلکتا ہے، اللہ کا پیغام، نبی کا پیغام جھلکتا ہے، کیونکہ دل سے یہ چاہا کہ ہاں جو بات کہی جا رہی ہے وہ مجھ سے کہی جا رہی ہے۔ اگر ہم بھی جب مومن کا نام آ جائے قرآن میں تو فوراً اپنے کان کھڑے کر لینا چاہیے کہ اب رب خاص طور سے مجھ سے کچھ کہہ رہا ہے، کیونکہ رب نے خاص کر دیا مجھ کو۔ کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ دیکھو تمہارا مال اور تمہاری اولاد کہیں تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ رب نے ایک نصیحت کی آخرت کے تعلق سے، اور دو چیزوں کے نام لیے، مال اور اولاد۔ کہا کہ یہ تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ یہ دو بڑے فتنے ہیں انسان کی زندگی میں، خاص طور سے مسلمان کی زندگی میں۔ دو فتنے ہیں جو کہ یعنی یہ دو آزمائش ہیں، ان آزمائشوں میں جو پار ہو گیا کامیاب ہو گیا، ان آزمائش میں کھرا اتر گیا وہ کامیاب ہے۔ رب نے خود بتایا، کہا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یقیناً تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ ایک فتنہ ہے۔ اور کہا واللہ عندہ اجر عظیم، ایک جگہ کہا ان اللہ عندہ اجر عظیم، کہ اگر جو ان میں پاس ہو گیا، ان دو آزمائش میں جو پاس ہو گیا، اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے رب کے پاس۔
لیکن پاس ہونے والے کے لیے ہے، فیل ہونے والے کے لیے نہیں ہے، جو ان میں پاس ہو گیا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ایک جگہ نہیں بہت جگہ یہ ذکر کیا ہے مال و اولاد کا۔ اور آپ اپنی زندگی پر نگاہ ڈالیں، دنیا پر نگاہ ڈالیں، دنیا کے ماحول کو دیکھیں۔ دنیا میں جتنے برے کام آدمی کرتا ہے صرف دو ہی چیز کے لیے کرتا ہے، یا تو مال کے لیے یا اولاد کے لیے۔ ساری جڑ یہی ہوتی ہے، دو ہی چیز کے لیے برے کام کرتا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ایک مختصر انداز میں ان دو کے نام آپ کو گنا دیے، آپ کو آگاہ کر دیا کہ یہ دو چیزیں ہیں، یہ تمہاری زندگی میں ایک فتنہ ہے، اس سے ہوشیار رہنا، اس سے بچ کر رہنا۔ جب اللہ وحدہ لا شریک نے انسان کی زندگی کی اسٹیج گنائی تب بھی ان دونوں کا نام لیا۔ سورہ حدید کو آپ پڑھیں، اللہ وحدہ لا شریک کہتا ہے اعلموا، لوگو جان لو، لوگو سمجھ لو، لوگو مان لو، اعلموا انما الحیات الدنیا، انما الحیات الدنیا لعب ولہب وزینت وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ آگے اموال و اولاد، کہا کہ یہ دنیا کی زندگی کیا ہے، اس کی اسٹیج گنائی۔ جب پہلے بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے تو جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو وہ اس چھوٹے پن پہ ایک کھیل کھیلتا ہے، وہ جس کو لعب کہتے ہیں۔ لعب ایسے کھیل کو کہتے ہیں جس کو کھیلنے والا جانتا نہیں ہے کہ وہ کیا کھیل رہا ہے، یہ بچے ہی کھیلتے ہیں۔ آپ لال چیز سمجھ کر وہ آگ کے انگارے سے بھی کھیلنے لگے گا۔ آپ آگ دے دیں، بچہ ابھی چھوٹا ہے بہت، تو وہ آگ کے انگارے کو بھی لال لال سمجھ کر اس کو پکڑنے لگے گا، کیونکہ وہ جانتا نہیں ہے۔ اس کھیل کو لعب کہتے ہیں۔ پہلے رب نے بتائی پہلی اسٹیج کہ ایک اسٹیج میں تو تم ایسے کھیل کھیلتے رہتے ہو کہ تم کو کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم کیا کھیل رہے ہیں۔ دوسرا لہب بتایا، وہ ایسا کھیل ہے جس کو کھیلنے والا جانتا ہے، اب ہوشیار ہو جاتا ہے بچہ، کہیں کوئی کھیل کھیل رہا ہے، کہیں کوئی، یہاں تک تھوڑا بڑا ہوتا ہے کوئی کبڈی کھیل رہا ہے، کوئی کرکٹ کھیل رہا ہے، کوئی والی بال، اب دوسرے کھیل کی اسٹیج آ جاتی ہے۔ کہا لعبوں و لہبوں و زینتوں، تیسری اسٹیج آ جاتی ہے، اب وہ اپنی شوبازی دیکھنے لگتا ہے، میرے کپڑے، میرا گھر، میری زمین، میرا یہ سب، اب وہ اپنی زیب و زینت پر لگ جاتا ہے۔ یہ تیسری اسٹیج بتائی۔ اور پھر چوتھی اسٹیج بتائی، کہا لعبوں و لہبوں و زینتوں و تفاخر بینکم۔ چوتھی اسٹیج پر اب وہ فخر کرنے لگتا ہے سب چیزوں پر، جو اس کے پاس ہے اس پر فخر کرنے لگتا ہے کہ میری تو اتنی اچھی گاڑی ہے، میرا تو دیکھو گھر اتنا اچھا ہے۔ اور وہ دیکھتا ہے، پھر قوم کو دیکھتا ہے، پھر دیکھتا ہے یہ کمی ہے، اس کو صحیح کراؤں تو لوگ کہیں گے بہت اچھا بنا، اب وہ فخر کرنے پہ آ جاتا ہے۔ یہ چوتھی اسٹیج آتی۔ کہا تفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ اب جو ہے پانچویں اسٹیج میں جو ہوتی ہے یہ کثرت کو پسند کرتا ہے کہ میرے بہت سارے بیٹے ہو جائیں اور بہت سارا مال اکٹھا ہو جائے۔ وہی آ گئی مال و اولاد، دونوں چیز آ گئی۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اگلی جگہ ایک اور بتایا، خاص طور سے مومنوں کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، سورہ تغابن کی 14، 15، 16 آیتیں آگے ہیں اسی تعلق سے۔ کہا یا ایھا الذین آمنوا، بڑا غور طلب بات ہے۔ آپ سوچیں گے کہ ارے رب نے یہ بھی بتا دیا۔ کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، تمہاری بیویوں میں سے اور تمہاری اولادوں میں سے کچھ تمہارے دشمن بھی ہیں۔ رب کہہ رہا ہے، رب کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے؟ کس کو دشمن بتایا پتہ ہے آپ؟ ایک صحابی تھے جن پر یہ آیت اتری تھی، جن کے بارے میں وہ ہجرت کر کے آئے مکے سے، تو ان کے بیوی نے، ان کی اولاد نے بہت زبردستی کر کے ان کو روکنے کی کوشش کی کہ تم مت جاؤ، تم ہجرت مت کرو، تم یہیں رہو۔ وہ نہیں مانے، چلے گئے۔ اور جب وہ وہاں جا کر خوب مضبوط ہو گئے تو انہوں نے کہا اب میں جا کے اپنی اولاد سے بدلہ لوں گا، انہوں نے ایسا کیا کیوں میرے ساتھ؟ تب قرآن کی آیت اتری۔ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر بتایا کہ دیکھو تم جو سوچ رہے ہو ان سے بدلہ لینے کی مت سوچو، رب نے قرآن کی آیت نازل فرما دی، اور وہ آیت یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، یقیناً ہر حال میں تمہاری بیویوں میں سے اور تمہاری اولادوں میں سے
کچھ تمہارے دشمن بھی ہیں، فَاحْذَرُوهُمْ، تم چاہو تو ان کو درگزر کر دو، تم ان کو درگزر کر دو، ان سے بدلہ مت لو، چھوڑ دو، ان کو معاف کر دو۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر تم انہیں معاف کر دو گے، درگزر کر دو گے، ان کی مغفرت طلب کرو گے تو اللہ بھی معاف کرنے والا ہے۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا کہ انما الحیات الدنیا، کہا کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ، یقیناً تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہ فتنہ ہے، اور کہا کہ واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ کے پاس یقیناً بہت بڑا اجر ہے جو کہ اس فتنے میں کامیاب ہو گیا، اس فتنے میں جو کامیاب ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لکل امت فتنہ، ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی فتنہ ہے۔ کہا فتنہ تو امتی المال، میری امت کا فتنہ کیا ہے؟ وہ مال ہے، مال ہے، یہ مال ہے جس مال کے فتنے میں میری امت پڑ جائے گی۔ اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ بادروا بالاعمال فتنہ۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب سے تقریباً 1450 سال پہلے کہی ہے، یہ آج نہیں کہی۔ کہا بادروا بالاعمال فتنہ، کہ اے لوگو فتنوں کے آنے سے پہلے تم نیک اعمال کر لو، فتنوں کے آنے سے پہلے، اس سے پہلے کہ فتنے آئیں تم نیک اعمال کر لو۔ نبی یہ بتائیں کہ فتنے آئیں گے اور یہ نہ بتائیں کہ فتنے کیسے آئیں گے، یہ ناممکن ہے۔ آپ نے بتایا کہ وہ فتنے کیسے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کقطاع اللیل المظلم، ایسے فتنے ہوں گے اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح۔ آپ جانتے ہیں اندھیری رات کے ٹکڑے کیسے ہوتے ہیں؟ یعنی آدمی کو سامنے کوئی کھمبا کھڑا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ آدمی کھڑا ہوا، اس کو سامنے نظر نہیں آتا ہے صحیح، حق اور باطل کی پہچان نہیں ہوتی ہے۔ ایسے فتنے آئیں گے اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح کہ آپ حق اور باطل میں پہچان کر ہی نہیں پائیں گے۔ پھر کیا ہوگا جب پہچان نہیں کر پائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا، آدمی صبح ہوگی تو مومن ہوگا اور شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، یعنی جو صبح میں مسلمان تھا وہ شام تک کافر ہو جائے گا۔ وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحْ كَافِرًا، شام ہوگی تو مومن ہوگا اور صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیسے ہو جائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کیسے ہوگا۔ کہا یبیع دینہ بأرض من الدنیا، انسان دنیا کی خاطر اپنے دین کو بیچتا نظر آئے گا۔ آج دیکھ لو تمہارے ایمان پر ڈانکے ڈالے جاتے ہیں، تمہارے دین پر ڈانکے ڈالے جاتے ہیں، تم کو پتا بھی نہیں ہے، بے ہوشی کی زندگی جی رہے، ہوش میں ہی نہیں ہو۔ کہا جاتا ہے آؤ یہاں سے موٹر سائیکل لے جاؤ 0% بیاج پہ، کوئی بیاج نہیں، کوئی پیسہ دینا نہیں ہے، آؤ فری میں اٹھا کے لے جاؤ۔ اور جب آپ جائیں گے تو پیپر لا کر رکھے جائیں گے کہ لو بھیا اس پر سائن کر دو، اور اس پر سائن کرو گے تو سائن جب کرو گے تو دیکھو گے اس میں، اگر آپ نے دیکھا اس میں تو آپ کو ملے گا کہ آپ نے اگر قسطیں جو بدھی ہیں اگر وہ جمع نہیں کی تو اگلے مہینے اتنے % بیاج آپ کو دینا پڑے گا۔ کیوں؟ یہ مسلمان تو بیاج کو حرام سمجھتا ہے نا، ہے ہی حرام، اور اس کا لکھنا بھی حرام، اس پہ سائن کرنا بھی حرام، اس میں کاروبار کرنا بھی حرام، سب حرام ہے۔ تو پھر جب یہ اس پر سائن کر کے آیا تو یہ بیاج پہ سائن کر کے نہیں آیا، اس کی جیب پر ڈاکہ پڑا نہیں، صرف جیب پر نہیں بلکہ اس کے دین پر ڈاکہ پڑ گیا اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے، بے ہوش ہے۔ سود بیاج کے کاروبار پہ سود بیاج پہ سائن کر کے یہ کہہ کے آتا ہے کہ ہاں اگر میں نے، اور سوچ لیتا ہے کہ ارے میں تو قسط جمع ہی کر دوں گا، جیسے کہ سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کہاں چلا گیا؟ اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے کہ میں جمع کر دوں گا، مجھے کون سی مشکل ہے، کرے دیتا ہوں انسان، مجھے تو جمع کرنا ہے۔ اور جب جمع نہیں ہوئی تو پھر کیا کرے گا؟ کوئی ضروری ہے کہ جمع ہو جائے؟ نہیں بھی ہوتی، اور نہیں ہوتی ہے تو پھر یہ بیاج بھرتا ہے ہنسی خوشی۔ اور یہ اندھیری رات کے فتنے کیسے ہیں؟ آج اب اپنے مولویوں سے پوچھ لیں، پوچھیں گے کہ بھئی یہ قسطوں پہ گاڑی لینا کیسا ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ایک مولوی صاحب کہیں گے کہ جائز ہے اور دوسرے کہہ دیں گے ناجائز، دوسرے اس کو ناجائز بتا دیں گے۔ جائز کون بتا دے گا؟ اللہ ہدایت دے، اللہ رحم فرمائے۔ کچھ سعودیہ کے فتوے اٹھا کے یہاں فٹ کر دیتے ہیں، لو بھئی جائز ہے، سعودیہ میں یہ جائز ہے تو یہاں بھی جائز ہے۔ ان کو پتہ نہیں ہے سعودیہ میں کوئی سود بیاج نہیں ہوتا ہے،
اگر قسط ٹوٹ جائے گی تو وہ آپ کی گاڑی اٹھا کر لے جائے گا، لیکن آپ پر جو آپ سے کہہ دیا ہے کہ اتنا پیسہ لینا، اس سے 1 پیسہ زیادہ نہیں لے گا، تو پھر یہ کیسے حرام ہو گیا؟ یہ تو حلال ہے، لیکن تمہارے ہاں تو حرام سائن ہوتے ہیں، تو یہ دونوں برابر کیسے ہو جائیں گے؟ وہ فتویٰ وہاں کا یہاں فٹ کیسے ہو جائے گا؟ وہ نہیں ہوگا یہاں فٹ۔ یہاں کا جو طریقہ ہے وہ حرام ہی ہے، کیونکہ وہاں جو ہے قسطوں پہ سود بیاج دینا پڑتا ہے۔ اس لیے اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اپنی آخرت کی فکر کرو۔ موٹر سائیکل نہیں ملے گی تو کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اگر جہنم میں چلے گئے تو پھر کیا ہوگا؟ کوئی چیز ہے جو بچانے والی ہو تمہیں؟ تمہاری عقلیں کہاں ماری گئی ہیں؟ کوئی چیز تم کو بچا سکتی ہے جہنم کی آگ سے؟ کوئی چیز نہیں بچا سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ وحدہ لا شریک نے خصوصی طور پر آپ سب کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، کہا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے بال بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور تم ان کو سود بیاج کا کھلا رہے ہو، کیسے وہ جنت کے راستے پر چلیں گے؟ اور پھر کہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری بات نہیں ماننی۔ بھائی جو حرام کھائے گا اس کا خون بھی حرام کا ہے۔ یہاں تک کہ حج پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کوئی حج کرنے جاتا ہے تو وہ تلبیہ پڑھتا ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، کہ اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، میں حاضر ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر اس کے پیسے میں حرام کی کمائی کا ہے لگا ہوا تو فرشتے جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں لبیک ولا صادق، نہ تیری حاضری قبول ہو اور نہ ہی تیرا یہ جو عمل تو کر رہا ہے نہ یہ عمل قبول ہو، کیونکہ تیرا پیسہ حرام کا ہے، تیرا خون حرام کا ہے، تیری زبان سے جو کلمات نکلے وہ حرام کے ہیں، کیونکہ تو نے حرام کھا کر یہ کلمات اپنی زبان سے، اس زبان سے کہے ہیں جو کہ تو نے حرام کھا کر بنائی۔ جس کو رب کہلوا رہا ہے کہ لبیک، اور اس کو فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، تیری حاضری قبول ہی نہیں ہو۔ اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو اور اپنی آخرت کی فکر کرو، کیونکہ دیکھو وقت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ یہ مال، اس میں ہمارا کچھ نہیں ہے، یہ سب کچھ رب کا ہے، رب نے یہ دیا ہے ہم کو، ہمارا اس میں کوئی دخل ہی نہیں ہے۔ جب آئے تھے تو خالی ہاتھ آئے تھے، اور جب جائیں گے تو خالی ہاتھ چلے جائیں گے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ صرف ہم تو چند دن کے لیے اس کے رکھوالے ہیں، اس کے مالک نہیں ہیں، اس کے رکھوالے ہیں، چند دن کے لیے اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں ہم۔ جیسے ہی روح نکلے گی ایسے ہی دیکھ بھال دوسرا کرنے لگے گا، ہم چلے جائیں گے چھوڑ کر۔ سب کا یہی حال ہے۔ اسی آیت میں جو میں نے پہلی آیت پڑھی اسی میں بتایا، کیونکہ قرآن اور حدیث کا یہ اسلوب ہے کہ اگر ایک بیماری بتائی جاتی ہے تو اس بیماری سے بچنے کا علاج بھی بتایا جاتا ہے کہ اس سے بچنے کا علاج کیا ہے۔ سنیں، رب نے بتایا علاج، کہا کہ جس کسی نے ایسا کر لیا کہ مال اور اولاد کے چکر میں نقصان میں آ گیا، وہ خسارے میں پڑ گیا، تو سمجھ لو، کہا اولئک ھم الخاسرون، یہی نقصان اٹھانے والوں میں ہے۔ اب بچنے کا طریقہ بتایا، کہا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اس سے پہلے کہ تم میں سے موت آ جائے کسی کی، اپنے رب کی راہ میں کچھ خرچ کر لو، کچھ خرچ کر لو اپنے رب کی راہ میں۔ کس میں سے؟ اپنے پاس سے نہیں، مما رزقناکم، جو رب نے تم کو روزی دی ہے اس روزی میں سے اپنے رب کے لیے کچھ خرچ کر لو۔ اچھا نہیں کیا خرچ، بھول گئے، پھر کیا ہوگا؟ نہیں کیا خرچ، رب بتاتا ہے اب کیا ہوگا، سنیں۔ رب کہتا ہے فَيَقُولَ رَبِّي، پھر تو کہے گا اے میرے رب، لولا اخرتنی الی اجل قریب، تو مجھے ایک پل کی مہلت دے دے، تھوڑی سی مہلت دے دے، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں صدقہ اور خیرات کر لوں اور میں نیک لوگوں میں ہو جاؤں۔ ایک پل کی مہلت مانگے گا، ایک پل کی۔ اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی کا وقت آتا ہے اللہ ایک پل کی مہلت نہیں دیتا ہے، بالکل مہلت نہیں ملتی ہے۔ اسی لیے وصیت اگر کوئی کرتا ہے مرتے وقت، کوئی کہتا ہے میں نے اپنی ساری جائیداد صدقہ و خیرات کر دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کی وصیت قابل قبول نہیں ہوگی، بلکہ جس کا جو مال ہے اس کو دے دیا جائے گا، اس کی وصیت نہیں مانی جائے گی جو اس نے مرتے وقت لکھی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ عذاب دیکھ لے اللہ کا، اور دیکھ کے وہ ایسا لکھ دے، تو اس لیے وہ وصیت جو ہے اس کی قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا اسی آیت کی تفسیر میں کہ جب انسان کی روح نکلتی ہے تو ایک پل کے لیے اللہ تعالیٰ اس دنیا سے پردہ ڈالتا ہے اس کے اوپر،
اور اس کو آخرت کی زندگی دکھا دیتا ہے، جہنم دکھا دیتا ہے، کیسا عذاب ہو رہا ہے، تاکہ وہ دیکھ لے کہ آج تک اس نے کیا کیا اور آگے کیا ہونے والا ہے۔ رب نے کہا کہ اپنے رب نے جو روزی دی ہے اس میں سے کچھ اچھا۔ رزق جو ہے نا یہ بڑا وسیع لفظ ہے، یہ عربی کا ہے اور عربی بہت وسیع ہے۔ رزق ہم سمجھتے ہیں کھانا پینا، پیسہ دولت گاڑی مال، یہ ہمارا رزق ہے۔ اللہ کے بندو، جب سے ہم ماں کے پیٹ میں آتے ہیں اور جب تک ہماری موت ہوتی ہے، جو کچھ ہمارے رب نے دیا ہے وہ سب رزق کہلاتا ہے۔ ہماری جیب میں صبح ہوتے ہی اللہ وحدہ لا شریک 24 گھنٹے ڈالتا ہے، وہ رزق کہلاتا ہے۔ یہ جو وقت آپ لگا رہے ہیں یہ اب آپ اللہ کی راہ میں لگا رہے ہیں، اور جو فرض نمازیں ہوتی ہیں یہ بھی فرض ہے خطبہ، تو یہ آپ جو ہیں خصوصی ٹائم آپ نے نکالا ہے اللہ کے لیے، اللہ کی خاطر نکالا۔ لیکن جو خاص طور سے فرض نمازیں ہوتی ہیں، وہ نماز تو تمہارے اوپر قرض ہے رب کا، وہ تو قرض آپ کو ادا ہی کرنا ہے، یہ بھی ایک قرض ہے۔ اس میں یہ جمعے کا خطبہ یہ بھی ایک قرض ہے، لیکن اس کے علاوہ اگر آپ کوئی وقت نکال کے لگاتے ہیں تو وہ رب کی راہ میں وقت آپ کا مانا جائے گا، لیکن فرض نمازوں کا یا فرض چیزوں کا وقت وہ آپ کا اس گنتی میں نہیں آئے گا، وہ تو آپ کے اوپر قرض ہے۔ تو آپ اپنے 24 گھنٹے میں کتنا اپنے رب کے لیے دیتے ہیں یہ آپ کو پتا ہوگا، کتنا آپ رب کے لیے خرچ کرتے ہیں وہ آپ کو پتا ہوگا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، کہا کہ رب کہتا ہے یقول ابن آدم مالی مالی، یہ آدم کی اولاد کی فطرت ہے، یہ کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، کہتے نہیں ہیں میری گاڑی میرا بنگلہ میرا گھر میری بیوی میرے بچے میرا پلا، سب میرا ہی میرا ہے، سب میرا ہے۔ اور جیسے ہی ایک ہوا جیسی چیز رب کھینچ لے گا تو پھر سب تیرا ہے، پھر میرا کچھ نہیں، سب چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور سب ایسے ہی رہتا۔ کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں، بدنصیب ہی کہنا چاہیے ان کو، کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ساری جائیداد اکٹھی کر کے اور اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، کیا ملتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو، اپنی آخرت کی فکر کرو، جس کے حقوق جو ہیں ان کے حقوق ادا کرو۔ اگر یہ حقوق ادا نہیں کیے، یہ سب جمع کر کے رکھ کے چلے گئے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ وحدہ لا شریک کہتا ہے کہ یقول ابن آدم مالی مالی، یہ آدم کی فطرت ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ لو کان لابن آدم وادیان من مال، اگر اس آدم کی اولاد کو 2 پہاڑ سونے کے دے دیے جائیں، 2 گھاٹی سونے کی دے دی جائیں، 2 گھاٹی اگر سونے کی دے دی جائیں، لبتغى ثالثا، یہ کہے گا تیسرا ایک اور مل جائے، اس کی بھوک نہیں مٹتی ہے۔ کہا ولا یملا جوف ابن آدم الا التراب، اس آدم کی اولاد کی بھوک صرف مٹی ختم کرے گی، اس کے علاوہ کوئی چیز، جب یہ مرے گا اس کا پیٹ پھٹے گا اور اس میں مٹی بھرے گی، اس کی بھوک ختم، اب اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، تو مٹی کے علاوہ اس کا پیٹ کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ کہا یقول ابن آدم مالی مالی، آدم کی فطرت ہے، یہ کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، سب کچھ میرا، میرے بچے میری بیوی۔ رب سوال کرتا ہے، کہتا ہے وَحَلَّكَ يَا ابن آدم من مالک، اے آدم کی اولاد اس مال میں تیرا کیا ہے، تو یہ بتا دے تیرا کیا ہے۔ جب تو آیا تھا تو کیا لے کر آیا تھا، کیا لے کر آیا تھا، اور جب تو جائے گا تو کیا لے کر جائے گا، کیا ہے اس مال میں؟ رب سوال کرتا ہے۔ بتاؤ مسلمانوں، یہ رب کا سوال تم سے ہے کہ تمہارا کیا ہے اس میں، تمہارا کیا ہے اس میں جو تم کہتے ہو میرا مال میرا مال۔ رب کہتا ہے سنو تمہارا مال کیا ہے اس میں، رب خود ہی بتاتا ہے، الا ما اکلتا و افنیتا، جو تو نے کھا لیا، کھا کے ختم کر دیا، وہ تیرا اپنا تھا۔ او لبستا فابلیتا، جو تو نے پہن لیا، پہن کر پھاڑ دیا، وہ تیرا اپنا تھا۔ او تصدقتا و امدیتا، جو تو نے صدقہ اور خیرات کر دیا، وہ تیرا اپنا تھا اور باقی سب سپنا تھا، تمہارا کچھ بھی نہیں، وہی ہے تمہارا جو رب نے بتا دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار سوال کیا، کہا میرے صحابیوں یہ بتاؤ تمہیں اپنا مال زیادہ پسند ہے یا اپنے وارثوں کا مال زیادہ پسند ہے، کس کا مال زیادہ پسند ہے؟ صحابہ اکرام نے جواب دیا، کہا اللہ کے رسول سب کو اپنا مال پسند ہوتا ہے، اپنے وارث کا مال کس کو پسند ہے؟ تو کہا تو پھر جان لو کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ تمہارے وارثوں کا ہے، تمہارا تو وہی ہے جو تم نے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 باتیں بتا دی وہی تمہارا ہے، یہ باقی سب تمہارے وارثوں کا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے
کہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، کہ لوگوں دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی اجنبی رہتا ہے یا کوئی مسافر رہتا ہے، کہ انشاءاللہ ابھی روح نکل جائے تو کوئی فکر نہیں، سیدھے انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ اور پھر عقل مند کی پہچان بتائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ارشاد فرمایا الکیس من دانا لنفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کے لیے ذخیرہ تیار کرتا ہے اور جو بھی عمل کرتا ہے وہ مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے کرتا ہے، اس دنیا کی زندگی کے لیے نہیں کرتا ہے۔ یعنی جو وہ قدم اٹھاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ یہ حلال کی طرف جا رہا ہے یا حرام کی طرف، اگر حلال کی طرف جاتا ہے تو قدم بڑھاتا ہے، اور حرام کی طرف جا رہا ہے تو قدم پیچھے کر لیتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ جنت کی طرف یہ قدم میرا جا رہا ہے تو اس آگے بڑھتا ہے، اور دیکھتا ہے کہ یہ جہنم کے راستے پر قدم جا رہا ہے تو پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ یہ اس کی پہچان ہے جو عقل مند ہے۔ آپ سب اپنے آپ کو چیک کریں کہ کتنے لوگ عقل مند ہیں اور کتنے بے وقوف ہیں۔ کہا الکیس من دانا لنفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کے لیے ذخیرہ تیار کرتا ہے، اور کہا بے وقوف کون ہے؟ کہا والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ الامانی، عاجز اور بے بس آدمی وہ ہے جو خود نیک کام نہیں کرتا ہے، خود اچھے عمل نہیں کرتا ہے، اور کہتا اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن یہ کیوں بھولتے ہو کہ وہ شدید العقاب بھی ہے؟ جہاں غفور الرحیم کہے گا وہاں شدید العقاب بھی کہے گا، وہ سخت بدلہ لینے والا بھی ہے، اس لیے اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ اسی نے کہا تھا ان بطش ربک لشدید، کہ یقیناً تمہارے رب کی پکڑ بہت ہی سخت ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہم سب کو اپنی پکڑ سے بچائے۔ یا رب جو ہمارے بھائی بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کل عطا فرما، جو بے روزگار ہیں اللہ ان کو روزگار عطا فرما، جو باروزگار ہیں اللہ ان کے روزگار میں برکت عطا فرما۔ یا رب یا ذا الجلال والاکرام جو ہمارے بھائی وراثت کا مال کھا جاتے ہیں اے اللہ ان کو اپنی بہنوں کی وراثت دینے کی توفیق عطا فرما، جو اپنی بیٹیوں کو جہیز میں مال دے دیتے ہیں یہ سمجھ کر کے یہ وراثت کا مال ہے اے اللہ ان کو عقل سلیم عطا فرما۔ یا رب یا ذا الجلال والاکرام جو ہمارے بھائی بے روزگار ہیں اے اللہ ان کو روزگار عطا فرما، جو باروزگار ہیں اللہ ان کے روزگار میں برکت عطا فرما۔ یا رب جو ہمارے بھائی شادیوں کے لیے رہ گئے ہیں اے اللہ ان بھائیوں بہنوں کی شریعت کے مطابق ان کو شادی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، قال اللہ سبحانہ وتعالی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا عباد اللہ، قال اللہ سبحانہ وتعالی یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاة الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنها الا ہالک، کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، قیل ومن یابا یا رسول اللہ، قال من اطعنی دخل الجنہ ومن اسانی فقد ابا۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔